اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی حفاظت کا انتظام کتنا انوکھا ہے، آپ دیکھیے یہ میرے پیچھے طلباء کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک جو قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے وہ ان ننھے منھے معصوم چہروں کے ذریعے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اتار کر محفوظ کر رہے ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں ان میں لوگوں نے رد و بدل کی۔ اللہ نے آخر میں قیامت تک کے لیے یہ چیلنج دنیا کے شیطانوں کے نام چھوڑا ہے کہ تم میرے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں تبدیل کر سکتے۔ یوں کہا اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے زمانے لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ جو میرے پیچھے قوم کھڑی ہے یہ مقدس ترین قوم ہے ہمارے معاشرے کی۔ اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے طلباء کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی برکت ہو جائے اور ہم آخرت میں بھی کنگال نہ اٹھیں اللہ کے سامنے، کیونکہ ایک حافظ 10 ایسے لوگوں کے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے گا جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہوگا اپنے خاندان میں۔ تو کتنا اچھا موقع ہے انسان جب تک زندہ ہے دنیا میں، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور دین کی تعلیم دیں، کیونکہ دنیا میں بھی کام آنے والی، دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں کام آنے والی یہی ایک واحد تعلیم ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی عزت حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عزت اس بندے کو ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی جو بددینی ہے، معاشرے میں پھیلتی ہوئی جو برائی ہے، اس برائی کو اس کام کے ذریعے روکا جائے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ اپنے بچے کو مسلمان بنائے۔ دوسرے نمبر پر ہے پھر ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ماسٹر بنا دو، جو چاہے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔